اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276 کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ان آیات کا پیغام اقتصاد اور مال و دولت کا کردار ایک اسلامی امت اور اس کے اقتدار کے بارے میں ہے۔ پروردگار متعال ان آیات میں ربا کا ذکر کرتا ہے، سود کا ذکر کرتا ہے، اور فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سود پر اپنے پیسے کی معیار کو رکھتے ہیں، ان کے کام میں کسی بھی طرح کی پائیداری نہیں پائی جاتی۔ ان کی تجارت، ان کا سودا کرنا کہیں نہ کہیں جا کر برباد ضرور ہوتا ہے۔ عزیزوں، مال و دولت، اکنامی ایک معاشرے کی رگ حیات ہے۔ ایک معاشرہ اس وقت اپنے پیر کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے جب اقتصادی حوالے سے اور مالی حوالے سے مضبوط ہو۔ پروردگار ان آیات کے اندر مال و دولت کے استعمال کے طریقے کو بتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہ خالق کائنات ہے، خالق انسان ہے اور خالق مال و دولت ہے، وہی ہمیں بتائے گا کہ اس مال و دولت کو کس طرح سے صرف کرنا چاہیے، کون سی تجارت مفید ہے، کون سی تجارت نقصان دہ ہے۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے کبھی آ کے فیصلہ لیتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا اچھا ہے، اس میں کتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اور بغیر اس بات کو ایک طرف توجہ دیے ہوئے کہ اقتصادیات میں پہلی نظر اسلام کی نظر ہوتی ہے، پہلی نظر خداوند متعال کی نظر ہوتی ہے، اس معاملے کے اندر کود پڑتا ہے۔ کچھ دن تک تو بڑا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ فائدہ ختم ہونے لگتا ہے، یہ تجارت راکد ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اب انسان کی یہ تجارت مائنس میں چلی جاتی ہے۔ جب نقصان اٹھانے لگتا ہے، مصیبت میں آ کے پڑتا ہے، تو اب خدا کی بارگاہ میں واپس آتا ہے، بار الہ کیوں مجھے نقصان ہو رہا ہے، کیوں میری تجارت خراب ہو رہی ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، تم نے اس طرح سے مال و دولت کو استعمال نہیں کیا جس طرح سے ہم نے کہا تھا۔ تم نے اپنے اعتبار سے تجارت کی، لیکن ہمارے اعتبار کو تم نے نظر انداز کر دیا۔ پروردگار ربا کے ذریعے سے ہونے والی تجارت کو آ کر غلط بتاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑے آسانی سے ہم کسی کو پیسہ قرض دیتے ہیں، اور قرض دینے کے بعد اس سے شرط لگاتے ہیں کہ آپ ہمیں 6 مہینے کے بعد یہ قرض واپس کر دیجئے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہمیں اتنا منافع دیں گے۔ اسے ربوی قرض کہا جاتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہیں قرض دیں گے اور کچھ حصہ زیادہ لینے کے بعد قرض ہم تم سے واپس لیں گے۔ اسے ربا کہا جاتا ہے۔ ربا انسان کے مال و دولت کو آ کے ختم کر دیتی ہے۔ آج اگر ہماری تجارت میں کساد نظر آ رہا ہے، آج اگر ہماری تجارت میں ترقی نہیں نظر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مالی حقوق کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ پروردگار نے جہاں جہاں ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے مال دولت کو صرف کریں، کبھی کبھی وہاں رک جاتے ہیں۔ پروردگار نے جہاں جہاں ہمیں حکم دیا ہے کہ یہاں اپنے مال دولت کو صرف نہ کریں، وہاں ہم صرف کرتے رہتے ہیں۔ تو جہاں پروردگار ربا سے ہمیں روک رہا ہے، وہیں ہمیں انفاق کی طرف ترغیب دلا رہا ہے۔ اے مومنو، انفاق کرو۔
پروردگار نے تجارت کو حلال کیا ہے، لیکن ربا کو حرام کیا ہے۔ آخر آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے یمحق اللہ الربا، پروردگار ربا کو محق کرنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، لیکن پروردگار صدقات کے اندر برکت دیتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، صدقہ جو انسان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، پروردگار اس کے اندر برکت عطا فرما رہا ہے، ترقی عطا فرما رہا ہے، اور بے شک ایسا ہی ہے۔ لیکن ربا جس کے اندر انسان کا مال و دولت واپس آ جاتا ہے، پروردگار اس کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ یمحقو، ہم اس کو محق کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی مال و دولت کے اندر برکت ڈالنا یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی مال و دولت کو ختم کر دینا یہ خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب جس طرح سے قانون پروردگار آ کے سیٹ کرے گا اور جس چیز میں پروردگار برکت رکھے گا اسی میں برکت ہوگی، جس چیز سے برکت کو لے لے گا ہم کتنی بھی عقلی طریقے سے اس میں آ کے کام کریں، یہ برکت آگے نہیں بڑھنے والی، یہ مال و دولت آگے نہیں بڑھنے والا۔ لہٰذا عزیزوں، ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہماری تجارت، ہماری اکنومی، ہمارا مال و دولت کے اندر تصرف ویسے ہونا چاہیے جیسے پروردگار چاہتا ہے۔ اگر مرضی پروردگار کو نظر میں رکھ کر ہم نے اپنے مالی معاملات کو درست کر لیا تو یقین مانیے اسی پیسے میں پروردگار اتنی برکت دے دے گا کہ پھر ہمیں ادھر سے ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے رزق اور روزی میں برکت دے، آپ سے خدا حافظ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔